السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ یوسف کی اگلی 5 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں 86 سے لے کر 90 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالا، اس نے کہا، انما، بے شک میں، اشکو، میں شکایت کرتا ہوں، بسی، اپنی بے قراری کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے درد اور غم اور حال زار کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بیان کرتا ہوں اور اسی سے دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے اور اس کا خواب سچا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملا دیں گے۔ اور صبر کے ساتھ جب مصیبت بھی بڑھتی جاتی ہے تو عام طور پر آسانی کا وقت بھی قریب ہونے لگتا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذہبوا، جاؤ، فتحسسوا، پھر سراغ لگاؤ، من یوسف، یوسف کا، وأخیہ، اور اس کے بھائی کا، ولا تیأسوا، اور نہ تم مایوس ہو، من روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، انہ، بے شک وہ، لا ییأس، نہیں وہ مایوس ہوتے، روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، الا، مگر، القوم، وہ لوگ، الکافرون، جو کافر ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر جائیں اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں پتہ لگائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اس کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب داخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، قالوا، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا، پہنچی ہے ہمیں، واہلنا، اور ہمارے گھر والوں کو، الضر، تکلیف، وجئنا، اور لائے ہیں ہم، ببضاعۃ، پونجی، مزجاۃ، حقیر، فاوفی، پس پورا پورا دے دے، لنا، ہمیں، الکیل، پیمانہ، وتصدق، اور صدقہ کیجیے، علینا، ہم پر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یجزی، وہ بدلہ دیتا ہے، المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو۔ باپ کے حکم کے مطابق باقی بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر کا سفر کیا اور عزیز مصر کے دربار میں حاضری دی اور کہا کہ ہم اور ہمارے بال بچے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، بہت ہی تھوڑی رقم لے کر آئے ہیں، لیکن آپ اپنی سخاوت سے ہمیں اناج پہلے کی طرح پورا دے دیجیے اور رقم کم ہونے یا اس کے بے وقت ہونے کا خیال مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اور بھلائی کرنے والوں کو ضرور اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ قالا، اس نے کہا، حل، کیا، علمتم، جانتے ہو تم، ما، جو، فعلتم، کیا تھا تم نے، بیوسف، یوسف کے ساتھ، ہی، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اس، جب، انتم، تم، جاہلون، نادان تھے۔ اپنے گھر والوں کی غربت اور پریشانی اور اپنے باپ کا غم کا حال جان کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آتا ہے اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب انہوں نے قصے کو مزید طویل نہیں دیا اور اپنے بھائیوں کو اپنی درد بھری داستان یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ نادانی کی وجہ سے ماضی میں جو ظلم اور زیادتی کی تھی، کیا تمہیں یاد ہے؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یوسف کی جدائی سے سب سے زیادہ غم انہی کو پہنچا تھا، کہ اس لیے کہ یوسف کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش اس لیے ہو رہی تھی تاکہ ان کا مقام بلند ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّکَ، کیا بے شک تو، لَأَنْتَ، البتہ تو ہے، یوسف، یوسف، قالا، اس نے کہا، انا، میں ہوں، یوسف، یوسف، وہذا، اور یہ ہے، اخی، میرا بھائی، قد، تحقیق، من اللہ، احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علینا، ہم پر،
انہو بے شک وہ من یتقی جو تقوی کرے ویصبر اور وہ صبر کرے فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتے اجر کو المحسنین محسنین کے۔ شاہ مصر کے اس سوال پر وہ ایک دم سے چونک اٹھے اور ان کو ان باتوں کی کیسے خبر ہوئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ شاہ مصر یوسف ہی ہو۔ پھر اپنی اس حیرت کو دور کرنے کے لیے شاہ مصر سے کہا، کیا آپ یوسف ہی تو نہیں؟ شاہ مصر نے جواب دیا، ہاں میں یوسف ہی ہوں، اور جسے میں نے پچھلی مرتبہ روک لیا تھا وہ میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے جو اب میرے پاس ہے۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیسی رحمت فرمائی ہے اور ہم دونوں بھائیوں کو طویل جدائی کے بعد ملا دیا، اور ذلت کو عزت سے، راحت کو سکون، تکلیف کو راحت سے، اور تنگی کو آرام اور سکون سے بدل دیا۔ جس بھائی کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے آج اسے پورے مصر کی حکومت عطا فرما دی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں اور اس سے ڈرنے والوں کو ایسے ہی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ یہ تھیں آج کی وہ آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے صابر لوگوں میں شامل فرمائیں۔